ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فریڈم نیوز کی جانب سے بتعاون فریش وے فوڈ ذوق رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان اسامہ رضی آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ماہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیزی کے ساتھ ہم سے دور جاتا گیا اور دور جاتا جا رہا ہے۔ چند ساعتیں ان عظیم لمحات کی ہمارے پاس بچی ہیں، اور اگلے سال کیا خبر کہ ہم یہ لمحات دیکھ پائیں بھی یا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں پھر یہ بہاریں اور بار بار یہ بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث رحمت باعث برکت فرمائے۔ میں تعارف کرواؤں آج کے ہمارے بہت پیارے مہمان، پہلے بھی آپ انہیں سماعت کر چکے ہیں مختلف پروگرامز میں، ہم نے انہیں مدعو کیا۔ خوبصورت انداز میں حضور کی ثناخوانی فرماتے ہیں میری مراد جناب سید عزیر علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے عزیر بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، سب خیر و عافیت؟ اللہ کا کرم۔ عزیر بھائی، یقیناً مصروفیات میں اب اضافہ بڑھتا گیا ہوگا اور بڑھتا جا رہا ہے۔ بے شک بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ ویسے کہ جیسے ایک تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ رمضان کی بات سوچتے ہیں رمضان آ رہا ہے، اور یقین کریں رمضان ایسے گزرتا ہے کہ مقصد نہیں پتہ لگتا ہاں کب شروع ہوا، بھائی رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے، یوں کہیں کہ اگر ہم اس کو جو ہے جو اس کا مقصد ہے اس کو ہم پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ جو عبادات کرنی چاہیے، جس طرح ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ہم اس میں پڑھنے کے حوالے سے ہے، پھر ہم نے مخصوص کر دیا ہے نا کہ رمضان میں عبادت کرنی ہے، اس کے بعد باقی نارمل چلتا رہے جیسے چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص رحمت اللہ۔ تو محفلوں کے حوالے سے ابھی آنا جانا بالکل اب یہ ہے کہ اب چونکہ آخری عشر ہے تو اس میں تھوڑی سی مصروفیات زیادہ بڑھ جاتی ہے، محفلوں کے حوالے سے بھی، اور تھوڑا سا کام کا پریشر بھی ہوتا ہی ہے، زیادہ ہوتا ہے عید کی وجہ سے بھی۔ عید کی وجہ سے بھی کچھ لوگ اور تھوڑا احتیاطی وغیرہ زیادہ بے احتیاطی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو عید کی تیاری عزیر بھائی کتنے دن پہلے دیکھیں کرتے ہیں ویسے؟ میں عموماً تو دیکھیں یہاں زیادہ تر ایسے ہوتا ہے لوگ آخر میں جاتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے سے جو پہلے ہی کر لوں بھائی، رش وش نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ، پہلے ایک بار ہو چکا ہے کہ میں نے ٹیلر کو دیا تو وہ سوٹ نہیں سل پایا۔ یہ عزیر بھائی ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جو غالباً ہم تمام کے ساتھ زندگی میں ایک بار ضرور بالکل میں، اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ عید کی صبح تھی اور جی وہ ٹیلر نے کہا کہ اب تو نماز کے بعد ہماری تو اب ہوتی یہی کہ نماز تک ہی، نماز کے بعد تو نارملی ہم گھر میں ہی ہوتے، بھائی نماز کے بعد وہاں گلے والے ملنے کا سلسلہ اور مسافے کا سلسلہ یہ بہت دور ہو چکے ان چیزوں سے۔ اگر دیکھا جائے اب آج کے دور میں بہت مطلب ایسا دیکھا ہے، پہلے کا دور ایسا تھا آپ ہر کسی سے ملتے تھے، ایسا ہی اب آپ صرف جس کو جانتے ہو نا آپ صرف اس کو گلے میں نماز پڑھی اور بس اپنے والوں سے ملے اور جی بھاگیں، بالکل ایسی یہ ماحول ہو گیا، گھر جا کے شیر محبت اس طرح جی بس یہ کہتے ہیں کہ اس طرح معاملہ۔ اچھا، تو عزیر بھائی کافی پہلے تیاری مکمل کر لیتے؟ کوشش یہی ہے، کوشش ایسی ہوتی ہے کہ اچھا نارمل روٹین میں بھی میں نے یہی سنا ہے کہ آپ اپنا ہر کام جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی میرا ہے بالکل میں اسی لیے ٹائم مینجمنٹ کوشش ہے میری کہ کر کے رکھتا ہوں. جیسے آپ نے اگر بلایا ہے, آپ نے ٹائم دیا کہ بھائی عزیر بھائی 4 بجے, تو میری کوشش ہوتی ہے 4 سے پہلے میں آپ کے پاس پہنچ جائیں. ٹائم میں کوشش میری پوری ہوتی ہے, باقی اللہ پاک. اچھا عزیر بھائی, بات چیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں چاہوں گا کہ
کوئی بھی کلام کے چند اشعار بالکل. اب چونکہ مہینہ جانے والا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور مانگنے کی کوشش ہے کہ ہم بے شک ہم کر تو نہیں سکیں لیکن دعا گو کہ اللہ پاک ہمارے جو بے شک ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میرے پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میرے پکار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ فتاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ فتاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. ماشاء اللہ عزیر بھائی آپ نے ایسا تذکرہ چھیڑ دیا. رمضان طیبہ کی بہار کیا کہنا. میں جب میری پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تو وہ غالباً 8 رمضان المبارک تھا اور میری یہاں سے فلائٹ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ مدینہ شریف کی تھی. تو وہاں کا جو منظر ہے نا عزیر بھائی بالخصوص رمضان المبارک کے حوالے سے جسے بہت سارے لوگ چھوٹا حج بھی کہتے ہیں کہ وہاں جو رش وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا تو جس نے رمضان ایک مرتبہ وہاں گزار لیا آپ یقین کریں عزیر بھائی وہ منظر بندہ میں کہتا ہوں اگر اللہ معاف کرے ذہنی طور پہ بھی مفلوج ہو جائے نا بندہ وہ منظر نہیں بھول سکتا. اچھا میں نے سنا ایسا ہے کہ اب اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے لیکن سنا ایسا ہے کہ جو لوگ جو تڑپ ہماری ہے نا ڈبل تڑپ اس کی ہو جاتی ہے جو دیکھ کے آتا ہے نا. عزیر بھائی جنت جس نے نہیں دیکھی اس کو تجسس سے بھائی کیسی ہوگی لیکن جو دیکھ کے آیا ہے کہ یار ایسی ہے بھائی ایسے معاملات ہیں تو اس کی ظاہر ہے وہ کہتا ہے یار میں بار بار بس وہاں جاؤں. اور رمضان المبارک میں تو کیا بات ہے عزیر بھائی آپ مکے شریف میں مدینہ شریف میں کسی بھی گلی میں چلے جائیں جو افطار کے بعد لنگر کا اہتمام وہاں ہوتا ہے نا جو لنگر شروع ہوتا ہے تو اگلی سحری تک مسلسل وہاں ماشاءاللہ لنگر ہوتا ہے مسلسل لنگر ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں لوگوں کی وہاں محبتیں ایسی ہیں آپ لے کے تھک جائیں گے دینے والے آپ کو دے کے نہیں تھکیں گے. کیا بات. بے شک ہی مطلب میں جب وہاں تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے عزیر بھائی ہم جس گلی نکلتے تھے یا حرم جانے کے لیے ہوٹل سے نکلتے تو لوگ جو ہے نا وہ باکس وغیرہ ایسے پیک ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں تو وہ دینا بھائی یہ آپ لے لیں قبول کریں ہماری طرف سے. اچھا وہ پہلے ہی اتنے ہو جاتے تھے 2 ڈبے 4 ڈبے میں کہتا تھا بھائی میں اس کو کہاں سنبھالوں کہاں پکڑوں تو وہ کہتے تھے حاجی آپ اپنے ہاتھ سے پھینک دیں لیکن لے لیں منع مت کریں. مطلب یہ انداز محبت وہاں لوگوں کا اور یہ اتنی کثیر تعداد میں الحمدللہ وہاں جو ہے وہ نعمتوں کی جو ہے نا وہ لنگر اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں بار بار جو ہے نا وہ حرمین شریفین کی حاضری بادب اور بالخصوص رمضان المبارک میں نصیب فرمائیں. عزیر بھائی میں چاہوں گا اختتام میں ایک کلام آپ سے میں اور جو ہے نا بس انشاءاللہ آخری بس کہہ لیں کہ 27 شب بھی بس قریب جی بے شک تو جتنا ہم مانگنے کی رات تو اسی حوالے سے ہم کلام پیش کرتا ہوں.
تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. واہ واہ, جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. اور حدیث نبی کا مفہوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیتا بے شک اللہ ہے لیکن بانٹتا میں, بانٹنے والے حضور ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے وہ 27ویں قریب ہے, جیسا کہ آپ نے تذکرہ فرمایا عزیر بھائی. اللہ پاک اس رات کو, ظاہر ہے ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن اللہ کم از کم ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرمائے. یہ وہ رات ناظرین کرام کے رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مانگو, ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت عطا کروں, کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں, کوئی مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت عطا کروں. تو یہ مانگنے کی رات ہے ناظرین کرام, خود کے لیے بھی مانگیے اور حضور کی امت میں جو جہاں جہاں بیمار ہے, جس بھی پریشانی میں ہے, اس کی پریشانیوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ پاک ان کے صدقے آپ کے مسائل بھی حل فرمائے گا. اور دعا کا اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ جب انسان اپنے لیے مانگے تو دوسروں کو اس میں لازمی شامل کرے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ذوق رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. دل نہیں ہے آپ سے الوداع کہنے کا, نہ ہوتا ہے, لیکن وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا یہ پورا جو ہے نا وہ پروگرام کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے اسی اپنے پن کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیں, ہماری پوری ٹیم کو, فریڈم نیوز کو اور بالخصوص فریش وے فوڈ جن کے تعاون سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. جب تک اپنے میزبان اسامہ رضی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوق رمضان